السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین ویذہب غیظ قلوبہم ویتوب اللہ علی من یشاء واللہ علیم حکیم۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم يتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا واللہ خبیر بما تعملون۔ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون۔ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون۔ الحمدللہ، تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 193 ہے، جس میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 20 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العالمین نے قتال کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے راستے میں بندہ مومن کو قتال کرنا چاہیے۔ پھر کفار مکہ کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو جب اللہ تعالیٰ کے گھر سے روکا، ان کے گھروں سے نکالا، اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے قتال کو جائز قرار دیا۔ آج کی آیت میں اللہ رب العالمین انہی باتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، وَقَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ۔ سب سے پہلے آیات کا ترجمہ، تم ان سے قتال کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے گا، انہیں ذلیل کرے گا اور تمہاری مدد کرے گا اور مومنوں کے دل کو سکون دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے مسلمانوں کو گھروں سے نکالا تھا، مارا تھا، پیٹا تھا، شہید کیا تھا، نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، عبادت نہیں کرنے دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب یہ جو قتال ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تمہیں طاقت دے رہا ہے، تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے رہا ہے، انہیں ذلیل کر رہا ہے اور تمہاری مدد کر رہا ہے، تاکہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دلوں کو سکون آ جائے۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کا غصہ بھی نکل جائے۔ جو دلوں میں غصہ بیٹھا ہوا ہے، انہیں غصہ آیا ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا غلط کیوں کیا، وہ بھی ختم ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے، یعنی جس کی چاہتا ہے اللہ توبہ قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے، یعنی اگر کوئی توبہ کر لے، اپنے اعمال سے باز آ جائے، برائیوں کو چھوڑ دے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس توبہ کو بھی قبول کرتا ہے۔ ام حسبتم، اب اللہ تعالیٰ یہاں پر صحابہ سے، مومنوں سے خطاب کر رہا ہے، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو ظاہر نہ کر دے کہ تم میں سے قتال کرنے والے کون ہیں جو اللہ کے علاوہ، اس کے رسول کے علاوہ اور مومنوں کے علاوہ کسی کو اپنا دوست نہیں بناتے؟ یعنی یہ سب جو اللہ تعالیٰ امتحانات دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو یہ سب چیزیں تمہیں بتا رہا ہے، یہ کرو یہ نہیں کرو، اس لیے تاکہ مومن ظاہر ہو جائے، تاکہ تمہارا ایمان پتہ چل جائے۔ کون اللہ کہتے قتال کرو تو قتال کرتا ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، مال کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ دوسری چیز اللہ یہ بھی ظاہر کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کے رسول اور مومنوں کے علاوہ تم کسی اور کو اپنا رازدار تو نہیں بنا رہے ہو، تم کسی اور کو اپنا ہمنوا تو نہیں بنا رہے ہو، کیونکہ مومن کو چاہیے کہ مومن ہی کو اپنا رازدار بنائے، تعلقات سب سے رکھے، محبت رکھے، ساتھ دے، سب اپنی جگہ، پر رازدار اس کا مومن ہی ہونا چاہیے۔
वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, और अल्लाह ताला खबर रखता है तुम्हारे अमलों की, तुम्हारे कामों की। मा काना लिल मुशरिकीन अन यअमुरू मसाजिद अल्लाह, मुशरिकों के लिए चीज़ जायज़ नहीं है कि वह अल्लाह ताला की मस्जिदों को मेमार करें, उसकी तामीर करें, यानी उसको आबाद करें, अपने नफ्सों पर गवाही देते हुए कि उन्होंने कुफ्र किया है। यानी कुफ्र की हालत में मस्जिदों का मेमार तुम नहीं बन सकते। मस्जिदों को आबाद करने वाला तो तौहीद परस्त होता है। उलाइका हबितत आमालुहुम, यही वो लोग हैं जिनके अमल बर्बाद हो गए और ये हमेशा जहन्नम में रहेंगे। यानी ये शिर्क करने के बाद अगर सोचते हैं कि काबा का काम कर दें, काबा को की खिदमत कर दें, उससे कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि शिर्क के साथ अल्लाह कोई अमल कबूल नहीं करता। इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह, अल्लाह बता रहा है कि मस्जिदों को आबाद कौन लोग करते हैं। अल्लाह कह रहा है यकीनन मस्जिदों को आबाद वो लोग करते हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, आखिरत पर ईमान रखते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। ये सिफात जिन लोगों के अंदर होती है, ये क्वालिटीज़ जिन लोगों के अंदर होती है ना, वही मस्जिद आबाद करते हैं। मस्जिदें जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, बाजमात नमाजें अदा करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, चाश्त की नमाज पढ़ते हैं। तो मस्जिद से मोहब्बत कौन करते हैं? जो ईमान रखते हैं अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर, नमाज कायम करने वाले, ज़कात देने वाले और अल्लाह के सिवा किसी से न डरने वाले। फासा उलाइका यकूनु मिनल मुहतदीन, तो करीब है कि ये लोग हिदायत के रास्ते पर आ जाएं, यानी यही लोग हिदायत वाले हैं, यही लोग अल्लाह ताला के पसंदीदा हैं। अजअलतुम सिकायत अल-हज व इमारत अल-मस्जिद अल-हराम, अब यहाँ पर अल्लाह ताला मुशरिकीन मक्का से खिताब कर रहा है कि जो लोग ये समझते थे कि हम अल्लाह के नबी को ना माने, दीन को ना माने, अल्लाह को ना माने, पर चूंकि हम काबा की खिदमत करते हैं, हाजियों को पानी पिलाते हैं, तो अल्लाह हमको बख्श देगा। अल्लाह यहाँ पर जवाब दे रहा है, क्या तुम ये समझते हो कि हाजियों को पानी पिलाना, मस्जिद हराम को आबाद करना उन लोगों के जैसा हो जाएगा जो अल्लाह पर ईमान लाए, आखिरत पर ईमान लाए, अल्लाह के रास्ते में क़िताल किया, तुम उनके बराबर हो जाओगे? ला यस्तवूना इंदल्लाह, अल्लाह के पास ये लोग बराबर नहीं हो सकते। और अल्लाह ताला जालिमों को हिदायत नहीं देता। यानी कुछ नेक अमल करके तुमको अगर ये लगता है कि तुम हाजियों की खिदमत कर रहे हो, तुम काबा को संभाल रहे हो, तो तुम उनके बराबर हो जाओगे जो अल्लाह पर ईमान लाए, रसूल पर ईमान लाए, अल्लाह के रास्ते में क़िताल किया। ऐसा कभी भी ना होगा। अमल करना पड़ेगा, अमल के बिना तुम्हारी नेकी किसी काम की नहीं, जब तक तुम्हारा ईमान अल्लाह पर ना हो, अल्लाह के रसूल पर ना हो। उसके बाद अल्लाह ताला आखिर में कहता है अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाह, यकीनन वो लोग जो ईमान लाए, वो जिन्होंने हिजरत की और जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में क़िताल किया, अपने माल से भी अपनी जान से भी, ये बहुत बड़े दर्जे वाले हैं अल्लाह के पास। वो लोग जो ईमान लाते हैं, अल्लाह के रास्ते में हिजरतें करते हैं, अल्लाह के रास्ते में क़िताल करते हैं, अपने माल जान सब कुर्बान करते हैं, यकीनन उनका दर्जा बहुत बड़ा है। व उलाइका हुमुल फाइज़ून, और यही लोग कामयाब होने वाले हैं। अल्लाह ताला इन्हें कामयाबी देने वाला है, अल्लाह ताला इन्हें सरफराजी देने वाला है, अल्लाह ताला इन्हें हर परेशानी, हर तकालीफ से निजात देने वाला है। गर्ज़ ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बातें बताकर हमें इस चीज़ की तरफ ले जा रहा है कि अल्लाह के रास्ते में क़िताल करना, ईमान रखना, मस्जिदों को मेमार बनना, मस्जिदों को तामीर करना, मस्जिदों को आबाद करना, ये सब ईमान वालों का काम होता है। ये कुछ बुनियादी बातें आज की आयत में अल्लाह ताला ने हमारे सामने रखी। अब इसके बाद मुश्किल अल्फाज, युख़ज़िहिम, ही विल डिसग्रेस, वो जलील करेगा, वो जलील करेगा। यशफी, सेटिस्फाई, दिल को सुकून दे देगा, इत्मीनान दे देगा। गैस कहा जाता है असल में फ्यूरी को, गुस्से को, जो अंदर भरा हुआ गुस्सा होता है उसे गैस कहा जाता है। वलीजा का मतलब होता है इंटीमेट्स, करीबी, राजदार, बिल्कुल एकदम खास दोस्त। यामुर का मतलब होता है मेंटेन करने वाले, मस्जिद को मेंटेन करने वाले, हमेशा रहने वाले, आबाद करने वाले। अल मुहतदीन मतलब गाइडेड, जिन्हें हिदायत दे दी गई, ऐसे लोग जिन्हें अल्लाह ताला ने हिदायत दे दी। सिकायत अल हज, गिविंग वाटर टू पिलग्रिम्स, जो हाजी होते हैं, हज करने के लिए जाते हैं, उन्हें पानी देना, उन्हें पानी पिलाना। ला यस्तमून, नॉट इक्वल, बराबर नहीं हो सकते, ये बराबर नहीं हो सकते, ये अलग अलग हैं, एक बराबर नहीं हो सकते। आज़म दर्जा मतलब होता है ग्रेटर इन रैंक, ऊंचे दर्जे वाले, रैंक में आगे रहने वाले, जिन्हें अल्लाह ताला बड़े बड़े बदले, बड़े बड़े इनामात देगा। गर्ज है कि कुछ मुश्किल अल्फाज आज की आयत में आए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल हम इस क्लास के अंदर हैं, कुरान का एक बड़ा हिस्सा हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह समझ लिया, पढ़ लिया और तदब्बुर कर लिया है। तो अब मुश्किल अल्फाज धीरे धीरे कम होने लगे हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह 9 पारे मुकम्मल हो गए हैं, 10वां पारा हम लोग मुकम्मल कर रहे हैं। अब इसके बाद तदब्बुर, आज की आयत पर हमने क्या गौर किया, या आज की आयत पर हमें क्या गौर करना चाहिए। नंबर 1, अल्लाह जब दुश्मन को ख़त्म करने की ताकत, कुदरत रखता है, तो फिर मोमिनों से क्यों करवा रहा है? एक सवाल होना चाहिए।
جب اللہ تعالیٰ اتنی قدرت رکھتا ہے کہ جو چاہے کر دے، تو اللہ تعالیٰ یہ عمل مومنوں سے کیوں کروا رہا ہے؟ اللہ یہ عمل مومنوں سے اس لیے کروا رہا ہے تاکہ ان کے دلوں کو سکون آ جائے، انہیں یہ لگنا چاہیے کہ ہاں ہم نے بدلہ لے لیا، ہاں ہمارے عمل کا بدلہ ہمیں مل گیا، ہاں ان کفار مکہ کو ان کا عذاب مل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو ظالموں کو عذاب خود بھی دے سکتا تھا، پر اللہ مسلمانوں کے ہاتھوں یہ عذاب اس لیے دلوا رہا تھا تاکہ مسلمانوں کے دلوں کو سکون آ جائے، اطمینان آ جائے، ظالم کا خاتمہ دے کر انہیں تسلی ہو جائے کہ ہاں اس نے اتنے ظلم ڈھائے تھے، اتنے بے گناہوں کو مارا تھا، مکہ میں رہنے والے اتنے لوگوں کو پریشان کیا تھا، گھروں کو چھینا تھا، اس کا انجام ہو گیا۔ اس بات سے مومنین کو سکون آ جائے، اللہ تعالیٰ نے اس غرض سے ان کے ہاتھوں سے ان لوگوں کو عذاب دلوایا۔ پوائنٹ نمبر 2، ظالم کو سزا ملنے سے مظلوم کو سکون آتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قصاص رکھا ہے۔ یہ بھی بڑی پیاری چیز سمجھیے آپ، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ قدرت کا ایک قاعدہ اور ایک نظام بتا رہا ہے کہ اگر کسی نے کسی پر ظلم ڈھایا ہے تو مظلوم کو سکون تبھی آتا ہے جب ظالم کو سزا مل جائے۔ سوچئے آپ، ایک انسان نے آپ کے گھر میں کسی خاتون کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کر دیا، بچیوں کے ساتھ کیسز پڑھتے نا، ریپ کیسز۔ اب اگر کسی نے ریپ کیا ہے تو مجھے سکون تبھی آئے گا جب اس کو کوئی ایسی سزا دے دی جائے جو عبرتناک سزا ہو۔ اب اگر یہ 2-4 سال رہ کر چھوٹ کر آ جائے یا اندر جائے نا، اس کے پہلے ضمانت ہو جائے، یہ باہر نکل آئے، مظلوم کو سکون ملے گا؟ کبھی نہیں ملے گا، کیونکہ مظلوم کے دل کو تسلی تبھی آتی ہے جب ظالم کو سزا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد سے قصاص کو رکھا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اس کے بدلے اسے قتل کر دیا جائے گا، ریپ کیا اسے قتل کر دیا جائے گا، چوری کی ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ اللہ نے قصاص کا نظام اس لیے رکھا ہے تاکہ مظلوم کو سکون آ جائے، مظلوم کو اطمینان آ جائے۔ مظلوم کو اطمینان تبھی آتا ہے جب ظالم کو سزا دی جاتی ہے۔ اسی مقصد سے اللہ رب العالمین نے دین اسلام میں قصاص کا نظام بنایا ہے، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے، انسانی فطرت جو چاہتی ہے اللہ اسے اسلام میں دیتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام میں قصاص کا نظام بنایا۔ یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی۔ نمبر 3، مومنوں سے اللہ کی محبت کا علم ہوا کہ وہ ہر تکلیف میں مومنوں کی مدد کرتا ہے۔ آج یہ بات بھی پتا چلی کہ اللہ تعالیٰ مومنوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ان کے دشمنوں کو انہی کے ہاتھوں سے ختم کروایا تاکہ مسلمانوں کا، مومنین کا دل سکون میں آ جائے۔ تو اس سے پتا چلا کہ اللہ مومنوں سے محبت کرتا ہے، اللہ مومنوں کی مدد کرتا ہے۔ جو مومن اللہ پر ایمان رکھے، آخرت پر ایمان رکھے، اللہ کے راستے میں قتال کرے، وہ والا مومن، ہم جیسا بولنے والا نہیں، زبانی جمع خرچ کرنے والا نہیں۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کو صحیح معنوں میں رب مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے آگے جھکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مانتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے انسان کو برکتیں، ترقیاں عطا کرتا ہے، اس کے ظالموں کا، اس کے دشمنوں کا خاتمہ فرماتا ہے۔ یہ رب العالمین کی محبت پتہ چلی کہ وہ مومنوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، اللہ کو لوگوں کی نیتوں کا علم ہے، اس لیے وہ جو بھی حکم دیتا ہے وہ حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا ہماری نیتوں کا علم ہے، ہمارے دل کا علم ہے، ہمارے دل کے اندر چھپے ہوئے راز کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر بڑے پیارے انداز میں اسی لیے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم والا بھی اور حکمت والا بھی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ عذاب دلوا رہا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ سزا دلوا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو جانتا ہے، اللہ ہمارے دل کے حال کو جانتا ہے، وہ علیم ہے، اسے سب کا علم ہے، وہ حکیم ہے، وہ حکمت والے فیصلے کرتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات یہ بھی ہمیں سمجھ میں آئی آج کی اس آیات کے اندر الحمدللہ کہ اللہ رب العالمین کو لوگوں کی نیتوں کا علم ہے، اسی لیے وہ وہی حکم دیتا ہے جس حکم کے اندر ہمارا فائدہ ہوتا ہے، جس حکم میں ہمارے لیے آرام ہوتا ہے۔ وہ کوئی ایسا حکم نہیں دیتا جس سے ہمارا نقصان ہو، جو ہمارے خلاف ہو، کیونکہ وہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے، وہ ہمارے دل کے ارادوں کو جانتا ہے۔ نمبر 5، دل میں دین کی غیرت ہونا اللہ کے دین سے محبت کرنے کی دلیل ہے۔ آپ کے دل میں اگر دین کے لیے غیرت ہے، دین پر بات آئے تو آپ کا خون کھول جائے، دین پر بات آئے تو آپ کا جذبات بھڑک جائیں، دین پر بات آئے تو آپ کو برا لگنے لگ جائے، اگر آپ کے دل میں دین کو لے کر جذبات ہیں، اگر آپ کے دل میں دین کو لے کر اتنا احساس ہے کہ آپ دین کے خلاف بات نہیں برداشت کر پاتے، یہ آپ کے مومن ہونے کی دلیل ہے۔
یہ آپ کا ایمان والا ہونے کی دلیل ہے۔ ایمان والا وہ جس کو دین کے نام پر غیرت ہے، ورنہ ہماری حالت تو یہ ہے کہ دین کے ساتھ کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، ہماری ذات کے ساتھ ہمیں غصہ آ جاتا ہے، ہم بدلہ لینا چاہتے ہیں، ہم سزا دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دین کی غیرت ہونا لازم ہے، دین کے لیے بھی غیرت ہونا چاہیے۔ دین کے خلاف باتیں برداشت نہ کرو، شرک برداشت مت کرو، بدعت برداشت مت کرو، خرافات برداشت مت کرو، دین کے نام پر بنائی گئی رسمیں برداشت مت کرو، کیونکہ تمہارے دل میں دین کی غیرت ہونا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 6، بندہ اللہ کو جھوٹ نہیں بول سکتا کیونکہ وہ تو ہمارے دل کے حال بھی جانتا ہے۔ کئی لوگ پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو جھوٹ بولنا چاہتے ہیں، نماز پڑھیں گے دنیا کے لیے پر شو آف ایسا کریں گے کہ میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، تو کیا آپ اللہ کو جھوٹ بول سکتے ہو؟ صدقہ کریں گے دکھانے کے لیے پر شو آف ایسا کریں گے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، آپ اللہ کو جھوٹ بول سکتے ہو؟ آپ اللہ کو جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے راز بھی جانتا ہے۔ آپ کے دل میں کیا ہے، آپ کی نیت کیا ہے، آپ کا ارادہ کیا ہے، عمل کے پیچھے مقصد کیا ہے، فائدہ چاہتے ہو، انسٹاگرام چاہتے ہو، فیس بک چاہتے ہو، شہرت چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو، اللہ سب جانتا ہے۔ اور اسی لیے آپ جانتے ہیں کل روز قیامت جب آپ اللہ کے پاس جائیں گے نا، تو سب سے پہلے شہید، عالم اور سخی کو ہی بھیجا جائے گا جہنم کے اندر۔ بولے گا اللہ تعالیٰ کہ تو نے کیا کیا؟ کہا اللہ تعالیٰ تو نے مجھے طاقت دی تھی، میں نے تیرے راستے میں قتال کیا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ کہے گا تو دنیا کے لیے ہوا کہ دنیا میں تجھے بہادر کہا جائے، وہ ہو گیا، اب اسے جہنم میں ڈال دو۔ عالم سے کہے گا کیا کیا؟ کہا تیرے دین کو پھیلایا، کام کیا، خوب کام کیا۔ کہا اس لیے کیا تاکہ تجھے کہا جائے یہ بڑا دیندار ہے، بڑا علم والا ہے۔ اب تو نے کیا غلط اپنی نیت کے لیے، اب اسے جہنم میں ڈال دو۔ سوچئے اللہ تعالیٰ تو میرے دل کے حال کو جانتا ہے، اللہ میری نیت کو جانتا ہے، تو مجھے اپنے عمل کو کتنا بہتر اور کتنا خالص بنانا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 7، اللہ کے امتحانات اس لیے آتے ہیں تاکہ حق اور باطل واضح ہو جائے، الگ الگ ہو جائے۔ اللہ جو یہ امتحانات دیتا ہے نا، جیسے ابھی امتحانات چل رہے ہیں، تعصب کی لہر چل رہی ہے، نفرت کی لہر چل رہی ہے، یہ سب اس لیے آتی ہے نا کہ اس میں جو پیور ہوتا ہے وہ باقی بچتا ہے، گندگی باہر نکل جاتی ہے۔ جیسے آپ سونے کو آگ میں کیوں تپاتے ہیں؟ تاکہ کھار نکل جائے، گندگی نکل جائے، اس کے بعد بچتا کیا ہے؟ 24 کیرٹ سونا۔ اللہ تعالیٰ کے امتحانات، دشمن، طاقت، ظالم، عذاب، پریشانی، تکالیف، رزق کی، مال کی، یہ سب اس لیے آتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو الگ کر دے اور منافقین کو الگ کر دے۔ ابھی جیسے بہت سارے منافقین کو آپ الگ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہو نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہوتا ہے۔ اس امتحان سے اللہ تعالیٰ مومنوں کو الگ کر دیتا ہے، جو مومن خالص ہوتے ہیں، اور منافقین، مشرقین، جو غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں الگ کر دیتا ہے۔ اس بات کو بھی ہمیں بڑے آسانی کے ساتھ ان حالات میں سمجھ لینا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 8، غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے دیکھی کتنی بار ریپیٹ کر دی ابھی تک کہ غیروں کو اپنا رازدار مت بناؤ، اپنے راز سب کو مت بتاؤ، اپنی باتیں اپنے تک رکھو، کیونکہ تم اپنے آپ کی جتنی حفاظت کر سکتے ہو کوئی اور نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں یہ بات بتا رہا ہے کہ غیروں کو اپنا رازدار مت بناؤ۔ پلاننگیں بتا دیتے ہیں، پوری پوری چیزیں بتا دیتے ہیں، یہ کرنا، وہ کرنا، یہ چیز، وہ چیز۔ حفاظت کرو، اپنے راز کو اپنے پاس رکھو، اور سب سے بہتر تو اپنے ہی پاس رکھو، کیونکہ آپ کا راز تب تک راز ہوتا ہے جب تک یہ آپ کے پاس ہوتا ہے۔ جب کسی کو بولتے ہو نا کسی کو بتانا مت، سب سے پہلے وہی بات وہ آگے جا کر بتاتا ہے، اس لیے اپنے راز اپنے تک رکھو۔ پوائنٹ نمبر 9، اللہ تعالی دل کے حالات بھی جانتا ہے، اس لیے عمل خالص اللہ کے لیے کرو، کیونکہ اس بات کو اللہ نے اس آیت میں دوبارہ ریپیٹ کیا، اس لیے میں نے دوبارہ یہ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کے حالات کو جانتا ہے، اس لیے ہر عمل میں اپنی نیت خالص کرو، اپنا عمل خالص کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین یقیناً وہی عمل پسند کرتا ہے جس عمل کے اندر خلوص ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خلوص کے علاوہ کسی عمل کو پسند نہیں فرماتا۔ پوائنٹ نمبر 10، نیک اعمال بنا عقیدے کے بیکار ہیں۔ اس کو سمجھنے کے بعد نا آپ کو عقیدہ توحید کی اہمیت پتہ چل جانا چاہیے۔ اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ شرک کے ساتھ مسجد کو تعمیر کرنا، مسجد کو آباد کرنا کسی کام کا نہیں ہے، اللہ تمہارے عمل برباد کر دے گا۔ اس سے آپ کو عقیدہ توحید کی اہمیت پتہ چلنا چاہیے۔ ہمارے یہاں لوگ ہیں دین کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بس شرک کی جگہ بھی بیٹھ جاتے ہیں، شرک کا کھانا بھی کھا رہے ہیں، بدعتوں کا کھانا کھا رہے ہیں، بدعتوں کی محفلوں میں بیٹھ رہے ہیں۔ یاد رکھو کہ عقیدہ توحید سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے۔ عقیدہ توحید ہے تو اللہ آپ کا عمل قبول کرے گا، عقیدہ توحید نہیں ہے اللہ آپ کا عمل قبول نہیں کرے گا۔ توحید سے بڑا اس کائنات کے اندر اللہ کا کوئی انعام اور احسان نہیں ہے۔ اس انعام کو اختیار کرو، اس احسان کو اختیار کرو، اس احسان کو اختیار کر کے اپنی زندگی کو بہتر بناؤ، کیونکہ عقیدہ توحید اگر نہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کرے گا، سارے عمل بیکار کر دیے جائیں گے۔ پوائنٹ نمبر 11، مساجد کو آباد کرنے والے کون ہیں؟
ان کی صفات جو اللہ نے بتائی ہیں نا، مساجد کو آباد کرنے والے، اللہ پر ایمان رکھنے والے، نمبر 2 آخرت پر ایمان رکھنے والے، نمبر 3 نماز پڑھنے والے، نمبر 4 زکوٰۃ دینے والے، اور نمبر 5 صرف اللہ سے ڈرنے والے۔ مسجدوں کے معمار کون ہوتے ہیں؟ مسجدوں کو آباد کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ مسجدوں سے محبت کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ مساجد کو اللہ تعالیٰ کن لوگوں کے لیے پسند فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کی 5 صفات بتا رہا ہے: اللہ پر ایمان رکھنے والا، آخرت پر ایمان رکھنے والا، نماز قائم کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنے والا۔ ایسے لوگ مسجدیں آباد کرتے ہیں، مسجدوں پر محنت کرتے ہیں، مسجدوں کے لیے جستجو کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اعمال میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں مومنین کی صفات بھی بتا رہا ہے۔ پوائنٹ نمبر 12، جو شخص ہمیشہ مسجد آتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس کے لیے اچھا گمان رکھو، غلط مت سوچو اس کے بارے میں۔ اگر کوئی ریگولر مسجد آتا ہے نا، ریگولر مسجد کو میں رہتا ہے نا، اور آپ اس کے بارے میں کچھ جانتے نہیں ہو، اندر کی باتیں پتہ نہیں ہیں، تو آپ اس کے بارے میں اچھا ہی سوچو، ایمان والا مانو اسے آپ۔ ہاں کسی کے بارے میں جانتے ہو تو بات الگ ہے، ورنہ اگر کوئی ریگولر مسجد آتا ہے تو اس کے بارے میں اچھا گمان رکھو، اچھی بات سوچو، اس کے بارے میں اچھی چیز دماغ میں رکھو۔ کیونکہ اللہ کے نبی نے بھی ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، اذا رأیتم الرجل یعتاد المساجد فاشهدوا له بالایمان، اگر تم کسی انسان کو کنٹینیوسلی مسجد آتے دیکھو تو گواہی دو کہ وہ مومن ہے، کیونکہ مومن ہی جاتا ہے مسجد، مومن ہی جاتا ہے نماز پڑھنے، مومن ہی جاتا ہے عبادت کرنے، تو مسجد جانے والوں کے لیے ایمان کی گواہی دو۔ اگر کوئی مسجد جاتا آتا ہے، مسجد سے محبت کرتا ہے، مسجد سے دل لگاتا ہے، تو ہمیں اس سے محبت کرنا چاہیے، ہمیں اسے ایمان والا ماننا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ارے تو اس لیے آتا، اس لیے آتا، یہ مقصد ہوگا، وہ مقصد ہوگا، آپ نہیں جانتے۔ آپ جب باطن کو نہیں جانتے تو کوئی فیصلہ مت کرو، آپ اس کے بارے میں اچھا گمان رکھو۔ اس کا حکم اللہ تعالی ہمیں قرآن میں یہاں پر دے رہا ہے۔ پوائنٹ نمبر 13، خوف صرف اللہ سے رکھو، کیونکہ وہ جب چاہے حالات کو بدل سکتا ہے۔ یہ بڑی پیاری بات ہے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرو، وہ جب چاہے نا حالات بدل دیتا ہے۔ قوم لوط اتنی طاقتور تھی، اس کی بستی کو پلٹ دیا۔ قوم فرعون اتنی طاقتور تھی، انہیں دریا میں ڈبا دیا۔ قوم نوح اتنی طاقتور تھی، انہیں پانی میں ڈبا دیا۔ قوم موسیٰ، قوم عیسیٰ، ان کے بعد کی قومیں، قوم عاد، قوم سمود، کسی کو ہواؤں سے ختم کر دیا، کسی کو پانی سے ختم کر دیا، ابرہہ کے لشکر پہ پتھروں کو نازل کر دیا۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف دل میں رکھو، اللہ پر یقین رکھو، وہ جب چاہے حالات کو بدل سکتا ہے، جب چاہے طاقتوں کو مٹا سکتا ہے، جب چاہے ظالم کو کمزور کر سکتا ہے، طاقتور کو کمزور، کمزور کو طاقتور، جو چاہے کر سکتا ہے۔ صرف اللہ سے ڈرو، اللہ کے بارے میں اپنا عقیدہ مضبوط بناؤ، اللہ تعالیٰ کا خوف، اس پر توکل، بھروسہ، خوف، رجا صرف اللہ تعالیٰ سے کرو، کیونکہ اس کے سوا کائنات میں کوئی طاقت نہیں جس پر بندہ مومن بھروسہ کر سکے۔ یہ بھی بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 14، شرک کی برائی پر غور کرو کہ اس کے ساتھ آپ حج میں بھی خدمت کر لو تو اللہ آپ کی خدمت قبول نہیں کرے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ دیکھیے نا، اگر کوئی شرک کرتا ہے اس کے ساتھ وہ حاجیوں کی خدمت، کیونکہ حج حاجیوں کی خدمت ایک بڑا یعنی ثواب والا عمل ہوتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر شرک ہے تو اللہ وہ بھی قبول نہیں کرے گا، پھر اور کیا قبول کرے گا؟ نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، سچ بولنا، یہ کرنا، وہ کرنا۔ شرک سے بڑا کوئی گناہ ہے ہی نہیں، شرک سے بڑا کوئی عذاب ہے ہی نہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارو، اللہ کے سوا کہیں اور اولادیں مانگو، اللہ کے سوا کہیں اور نظر و نیاز کرو، اللہ کے سوا کہیں اور روزی اور کاروبار مانگنے جاؤ۔ اللہ پسند نہیں کرتا۔ تو شرک کی برائی کو سمجھو کہ اتنی بڑی برائی ہے کہ اس کے ساتھ اگر آپ حاجیوں کی بھی خدمت کر لو نا، اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت قبول نہیں کرے گا۔ اس بات پر بھی بندہ مومن کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 15، اللہ کے راستے میں قتال جسم سے بھی ہوتا ہے اور مال سے بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے راستے میں قتال صرف جسم سے نہیں ہوتا ہے، جسم بھی ہوتا ہے اور مال سے بھی ہوتا ہے۔ آپ مال لگائیں اللہ کے راستے میں، خدمت کریں، لوگوں کی پریشان حال لوگوں کی مدد کریں، اللہ کے راستے میں قتال کرنے والوں کی مدد کریں، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو برکتیں عطا فرماتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی زندگیوں میں، دنیا میں، آخرت میں ترقیاں عطا فرماتا ہے۔ رب العالمین نے یقیناً ایسے لوگوں سے کامیابی کا وعدہ کیا ہے۔ اور آخری پوائنٹ ہے، عمل کے درجات ہوتے ہیں، ہر عمل کا اپنا مقام ہوتا ہے۔
جیسے اللہ تعالیٰ یہاں قتال کے بارے میں بتا رہا ہے، کہیں نماز کے بارے میں بتا رہا ہے، کہیں زکوٰۃ کے بارے میں بتا رہا ہے، تو ہر عمل کا اپنا اپنا ایک حساب ہوتا ہے، ہر عمل کا اپنا اپنا ایک مقام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر عمل کے مطابق انسان کو بدلا دیتا ہے۔ اللہ نے مجھے جتنی طاقت دی میں عمل کروں، آپ کو جتنی طاقت دی آپ عمل کریں، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کے مطابق بدلا دے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کے مطابق فیصلے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ عمل کے مطابق برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں نا، جنت میں بھی کیٹیگریز ہوں گی، جنت کو ایک تو نہیں ہوگی نا۔ اللہ کے نبی نے کہا جب مانگو فردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ جنت کے اندر بھی کیٹیگریز ہیں، آپ کے عمل کے مطابق، آپ کی نیکیوں کے مطابق، آپ کی عبادات کے مطابق اللہ رب العالمین آپ کو جنت میں الگ الگ مقام دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب مانگو فردوس مانگو، عمل بہتر بناؤ، جتنا زیادہ عمل کرو گے اپنی جنت کو اتنا اعلیٰ بنا لو گے۔ تو اگر اعلیٰ جنت چاہتے ہو تو عمل کو اعلیٰ بناؤ۔ ہمارا آخری پوائنٹ ہوتا ہے عمل۔ کہ آج جو آیات ہم نے یہاں پر پڑھی اور سنی، ان پر ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے؟ نمبر 1، اللہ ظالم کو رسوا کرے گا، اس پر یقین رکھو۔ اگر کوئی ظلم ڈھا رہا ہے نا، اس کا انجام تو طے ہے، اسے انجام تک تو جانا ہے، اسے دنیا میں ذلیل ہونا ہے، آخرت میں عذاب لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم کی پکڑ کرے گا، اللہ تعالیٰ ظالم کو برباد کرے گا، اللہ تعالیٰ ظالم کا حساب کرے گا۔ اس بات پر بندہ مومن کو مضبوط یقین رکھنا چاہیے۔ نمبر 2، مسجد میں زیادہ دل لگانا چاہیے، مسجد میں زیادہ آنا چاہیے۔ اللہ نے اگر کہیں انتظام کیا خواتین کا تو وہ بھی جائیں، مردوں کا انتظام تو خیر ہر مسجد میں ہوتا ہے، وہاں پر جائیں، مسجد جائیں، فرض نمازیں پڑھیں، چاشت کی نماز پڑھیں، جتنی اللہ طاقت اور توفیق دے مسجد سے دل لگائیں۔ مسجد جو ہے نا وہ اللہ کا گھر ہوتا ہے، فتنوں سے بچنے کی جگہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر بڑا سکون رکھا ہوتا ہے۔ نمبر 3، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمارے دل میں صرف تیرا ڈر رکھ، تیرے علاوہ مخلوقات کا ڈر نکال دے، لوگوں کا ڈر نکال دے، کسی کا ڈر ہمارے دل کے اندر کبھی بھی مت آنے دے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرنا چاہیے۔ 4 نمبر پر توحید کی دعوت کو عام کرو۔ یہ جو توحید ہوتی ہے نا، عقیدہ ہوتا ہے نا، ایک اللہ کی عبادت ہوتا ہے نا، اس عقیدے کو عام کرو، جتنا زیادہ ہو سکا پھیلاؤ، بتاؤ، لوگوں تک پہنچاؤ، کیونکہ یہ بڑی قیمتی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت سب کو عطا نہیں کی ہے۔ اور آخری پوائنٹ ہے ہمارا عمل میں کہ اپنی جان اور مال اللہ کے حوالے کر دو۔ اللہ نے جو آپ کو جان دی ہے، اللہ نے جو آپ کو زندگی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مال توفیق دیا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں استعمال کرو۔ اللہ نے جو دیا ہے اسے استعمال کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین آپ کے دیے گئے مال میں تبھی برکت دے گا جب اس مال کو آپ صحیح راستے پر استعمال کرو گے۔ انہی مختصر سی باتوں پر الحمدللہ ہماری کلاس مکمل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ جو باتیں ہم یہاں پر کرتے ہیں، سنتے ہیں، ان تمام باتوں پر تو ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔